ਨੈਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਓਏ ਜਾਨ ਓਏ ਚੱਲਾ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر بموجهك المنيب لقد نفذ القمر بھائی مارے سیر سے ہی ہے لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی امام الانبیاء آقا دو عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا رحمت للعالمین درود پاک بآواز بلند چونکہ یہ ایسی بات ایک مرتبہ اپنے لب کھولیے حرکت کیجئے اور آواز سب کی آئے پڑھے ذرا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ان تمام دوست احباب سے گزارش ہے جو آواز کو سن رہے ہیں باقاعدہ محفل پاک کا آغاز اللہ پاک کے پاک کلام سے ہو چکا ہے. تمام احباب جو سامنے کھڑے ہیں جو دائیں بائیں ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن
قرآن الفجر كان مشهودا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك محمودا. اللہ اکبر سبحان اللہ. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ إن الباطل كان زهوقا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة سبحان اللہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان اللہ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ بارک اللہ جزاک اللہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا صدق الله العظيم لا سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب محترم قاری مزمل حسین نعیمی صاحب تلاوت کلام مجید کے ساتھ آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کا آغاز کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اللہ کریم مزید آواز و انداز میں برکات عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی بھی شفاعت کرے گا اور اپنے سننے والوں کی بھی شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے، تورات، زبور، انجیل یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ قول محمد قول خدا ہے، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ قول محمد قول خدا ہے، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں تمام عالمین کا ذکر ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں تمام جہانوں کا ذکر ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں تمام مخلوقات کا ذکر ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں پچھلی تمام امتوں کا ذکر ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں تمام انبیاء کا ذکر ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس رات میں یہ قرآن آیا اس رات جیسی کوئی رات نہیں۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس مہینے میں یہ قرآن آیا اس مہینے جیسا کوئی مہینہ نہیں۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس امت کی جانب یہ قرآن آیا اس امت جیسی کوئی امت نہیں۔ اب سبحان اللہ آپ سب کہیں گے یہ قرآن وہ قرآن ہے جس نبی پہ یہ قرآن آیا اس نبی جیسا کوئی نبی نہیں ہے۔ سارے کہیں سبحان اللہ۔ آخری حدیث پاک اور پہلے ثنا خان کو دعوت۔ میرے کریم آقا کا فرمان، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا درس دو۔ حدیث پاک ہے میرے کریم آقا نے فرمایا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث پاک حضرت عثمان غنی تشریف فرما ہے اور آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یا عثمان بتائیں کہ زمانے میں سب سے بہترین کون ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں اپنی بات نہیں کرتا بلکہ آمنہ کے لال نے فرمایا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے، جو قرآن دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد کوئی اٹھ کے کہے قرآن کی زیر زبر کا مصطفیٰ کو پتہ نہیں، نعوذ باللہ مصطفیٰ امی ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جیسے قرآن 1400 سال اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا درس دو۔ پہلے نمبر پر اپنے بچوں کو مجھ مصطفیٰ سے محبت کرنا سکھاؤ۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا صحابہ کو بتا رہے ہیں اور آنے والی امت کو یہ صحابہ کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ مصطفیٰ کی محبت، دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔
اور پھر میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دو۔ حضرات شیخ الاسلام والمسلمین حضرت پروفیسر قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کیا خوب فرماتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بڑی توجہ، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ جو قرآن کے اندر احکامات ہیں، چونکہ قرآن کا جو موضوع ہے، بڑی توجہ، آخری لفظ ہے میری گفتگو کا، جو قرآن کا موضوع ہے وہ حضرت انسان ہے، پورے کا پورا قرآن انسان سے مخاطب ہے۔ اسی لیے فرمایا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، مفتی طارق مسعود جیسے، بہت سے لوگ قرآن کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء حضرت داتا گنج بخش، حضرت غوث اعظم، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، قبلہ شاہ صاحب بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور ہر ثنا خان کے لیے وقت انتہائی مختصر ہے۔ آنے والے ثنا خان کو وقت بتا دیا جائے گا، جب بھی مائک سے اشارہ ہو اسی وقت اپنی حاضری کو مکمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اشارہ ہوتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں یہ فرمائش ہے، تو لہٰذا یہ ادب کے ساتھ انتظامیہ کی جانب سے گزارش ہے کہ جب اس مائک سے ماشاءاللہ سبحان اللہ کی آواز آ جائے اسی وقت اپنی حاضری کو مکمل کریں، چونکہ جو ہمارے مہمان ہیں، جو شخصیت ہیں، جو تشریف لا رہے ہیں، ان کا وقت بڑا قیمتی ہے، ان کا ٹائم ہم سب کے لیے بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ تو جب بھی شاہ صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ وہ فی الفور اپنا خطاب شروع کرنے کا انشاءاللہ شرف کریں گے۔ فی الوقت ثنا خان ہمارے بزرگ ثنا خان جناب صوفی رحمت علی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں۔ بابا جی صوفی رحمت علی صاحب آپ تشریف لا کر بارگاہ رسالت ماہ میں ایک ہی نعت پاک میں اپنی حاضری کو مکمل کریں گے۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ مل کے ذرا نعرہ تکبیر، جتنے بیٹھے ہیں آواز آئے نعرہ تکبیر، نہیں آواز نہیں آ رہی، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے آواز آئے گی ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علی حق کل ایمان پیشوا مشکل کشا، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا درود جس دے بدلے اوے سونے رب نے ایک کھیڈ بنائے جس دے بدلے اوے سونے رب نے ایک کھیڈ بنائے ساری درود درود پڑھو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو جواب ملتا ہے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب محفل گھر سجایا کر سرکار آن گے محفل گھر سجایا کر سرکار آن گے سونے دے گیت گایا کر سرکار آن گے روشنی جے چانے اور سرکار آن گے او دنا دے دیوے جگایا کر سرکار آن گے اوے ڈریا نہ کر تو بیلیا کوئی کچھ پیا کبھی گھبرایا کر سرکار آن گے اینا تو گھبرایا کر سرکار آن گے اکھیاں دے بوئے دل دیاں باریاں اکھیاں دے بوئے کھول نالے دل دیاں باریاں اور راتاں نو انج لنگھایا کر سرکار آن گے راتاں نو انج لنگھایا تو کر سرکار آن گے راتاں نو انج لنگھایا منہ کر کے شہر او مدینے نو اے امین قصوری او تو بہت شکریہ بابا جی، آپ جیتے رہیں، آپ آباد رہیں، اللہ کریم بابا جی کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے اس عمر میں بھی جس آواز کے ساتھ بابا جی کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ مزید رحمت عطا فرمائے۔ آج کی اس بزم میں قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ وقت مقرر پر آپ تشریف لا رہے ہیں، سمیم قلب کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نعت ہے، اس کے بعد ہم کتاب سنیں گے۔ استقبال کریں ذرا نعرہ تکبیر، آواز آئے ذرا، اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں مدثر بھائی، تھوڑی سی آواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ،
جشن عید میلاد النبی زندہ باد سب کہیں جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد آمد مصطفیٰ بولو بولو سارے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے جی دو سے باپ تشریف رکھے ہوئے شاہ صاحب وضو تازہ کر کے تشریف لاتے ہیں شاہ صاحب پہنچ چکے ہیں وضو تازہ کر کے تشریف لائیں گے اور تو اس وقت کے لیے ہمارے درمیان ثنا خان جناب غلام فرید جنیدی صاحب آپ تشریف آپ لائیں گے حاضری کا شرف حاصل کریں گے آپ تشریف لا چکے ہیں دو سے باپ کو علم ہے انشاءاللہ اب سے 5 سے 7 منٹ میں آپ تشریف لائیں گے فی الفور خطاب کا شرف حاصل کریں گے جو حضرات سائیڈوں پہ بیٹھے ذرا تھوڑا قریب قریب تشریف لائیں ہمارے محترم جناب شہزاد مدنی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں بھائی کاشف صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں میں پوری ٹیم جناب ڈاکٹر ابو ذر کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں بالخصوص جناب ڈاکٹر محمد ابو ذر حسنین سندو میاں حنان ملک جنید خیام سندو سردار محمد خان حاجی ذیشان علی اور میاں بلاول دیگر تمام اس بزم کی انتظامیہ منہاج القرآن کے کارکنان ممبران آج کی اس بزم میں شریک ہیں اللہ کریم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم بالکل مختصر سا ہے اس لیے ایک مرتبہ تمام احباب حضور کی بارگاہ میں محبت سے گرد پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جگہ جگ پروان آئے سبحان اللہ جگہ جگ پروان آئے جگہ جگ پروان آئے بابا او زہرا دا حسنین دا نانا بابا او زہرا دا بابا او زہرا دا بابا او زہرا دا زہرا دا بابا او زہرا دا حسنین دا نانا نانا بابا او زہرا دا حسنین دا نانا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیا نیوے آگے سونا فرق مٹان آیا اچھیا نیوے آگے
فرق مٹانا آیا محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے جلدی سے کلام اس کے دوسری نشاد پڑھ کے انشاءاللہ دن میں آپ کو پتہ مل جائے۔ میں اتنی دیر مائک پکڑنے والا بندہ نہیں ہوں، آپ کی محبت کے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے نعرہ رسالت، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے تیرا جبرا شدہ مدہ شان تیری وچ آیا نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے یا رسول اللہ ہنسی ایسے یوسف غلامی کرے صورت ایسی کہ کافر بھی کلمہ پڑھے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے زلف دے ہر ہر کنگل اٹھے عاشق دا دل ڈولے صورت تیری ویکھ کے آقا کافر کلمہ بولے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے اور ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور پہلا شعر اللہ نے کہا جبریل جا عرش پہ لگا جھنڈے اللہ نے کہا جبریل جا عرش پہ لگا جھنڈے کیوں؟ کیونکہ محبوب کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے محبوب کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے۔ اور دوسرا شعر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا زہرا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے ہے آل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے آل کریموں کی
ایک شعر مجھے یاد آ گیا سیدہ پاک کی شان میں سیدہ ملکہ کون ملکہ کون ملکہ کون شعر سنیے تو دکھتے ہیں پاک نبی کی اور ہم دو ہیں مولا علی کی جنت کے سردار ہیں بیٹے تیرے حسین حسین ملکہ کون ملکہ کون ملکہ کون چلیں علیل بھائی نے کہا ایک شعر اور پڑھ گئے میں پڑھ دیتا ہوں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم کا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم کا تیرا نوکر بن کے بیٹھا ہے شرمانا نہیں دونوں بازو اٹھانے نے کہ محبت نہ پڑھنا ہے وہاں کیا جو تو کرم ہے چاہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناتے انہیں خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہے خدا کا جانے کیا کا تیری کیا ہے تیرے اتنا اڑتا ہے پریرا تیرا ماشاءاللہ انتہائی پیار کے ساتھ بڑے اختصار کے ساتھ جناب غلام فرید جنیدی صاحب حاضری کا شرف حاصل کر رہے تھے اللہ کریم مزید آسانیاں عطا فرمائے آنے والے تمام جتنے بھی حضور کے غلام اس محفل پاک میں جلوہ گر ہیں اللہ کریم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرے انتہائی پیارے محترم جناب شہزاد مدنی صاحب
بڑے عرصے کے بعد آج آپ کو سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ تشریف لائیے اور پیارے کریم آقا کے حضور نعت رسول مقبول پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے. جتنے بھی آج کی اس بزم کے منتظمین ہیں یا رونق محفل ہیں یا انتظامیہ ہیں، تمام احباب اس محفل پاک میں جو حصہ لے رہے ہیں کسی بھی انداز کے ساتھ، میں سب کو خراج تحسین اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں خالق کائنات آپ کے گھروں میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. جناب محمد شہزاد مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کے انتظار میں دو اشعار پڑھ رہا ہوں. مل کے میرے ساتھ باوز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا. دو تین اشعار سب کو آتا ہے، میرے ساتھ یک زبان ہو کے پڑھنا ہے آپ نے ماشاءاللہ. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا. سب سے بھی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی، سب سے اعلیٰ نبی. اور شیر خلق سے اولیاء سے رسول، کچھ کی سبحان اللہ. خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ، اور رسولوں میں نبی، سب سے اعلیٰ. سارے حضور سنا خان ماشاءاللہ. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب ہمارا نبی. سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد،
مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد پرنور کی آمد سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے کوئی نبی آیا ایک علاقے کے لیے نبی بن کے آیا ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی توجہ رے کوئی نبی آیا ایک علاقے کے لیے نبی کوئی نبی آیا ایک قوم کے لیے نبی کوئی نبی آیا ایک حدود کے لیے نبی کوئی نبی آیا ایک خطے کے لیے نبی آخری بندے تک اگر پیغام پہنچ جائے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سب کہیں گے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے سب سے اعلیٰ اٹھا کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہر نبی معجزہ لے کر آیا ہر نبی معجزہ لے کر آیا کسی نبی کو ایک معجزہ کسی نبی کو دو معجزے ہر نبی معجزہ لے کر آیا لیکن تیرے میرے آقا معجزہ لے کر نہیں بلکہ آمینہ کے لال سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرے آقا معجزہ بن کے تشریف لائے سب سے حضرات تمام انبیاء کو بکھیرا جائے حاصل کلام جملہ ہے سبحان اللہ بھی سب کی آنی چاہیے تمام انبیاء کو بکھیرا جائے تو 1,24,000 انبیاء بن آج کی ہماری اس بزم میں عزت امام جناب صاحبزادہ محمد سہیل گل عارفی قادری صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں جناب صاحبزادہ سہیل گل عارفی قادری صاحب کو آج کی اس بزم میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اب آپ تشریف رکھیں اب آپ سبھی تشریف رکھیں مل کے سب سے اعلیٰ ہاتھوں کو بلند کر کے اول سے لے کے بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ بڑا ذوق آ رہا ہے ماشاءاللہ بڑا ماحول بنا ہے سرکار کی آمد کے حوالے سے آقا کا منصب جدا ہے آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے جملہ سنیں میرے آقا وہ امام صفے انبیاء ہیں وہ امام صفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سب سے اعلیٰ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے شجاعت بھائی کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ساری دنیا ساری زمین کاغذ بن جائے ساری دنیا کے درخت قلم بن جائے سارے سمندروں کے پانی سیاہی بن جائیں میرے آقا کی شان لکھنا شروع کر دیں میرے آقا کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے مجھے آخری بندے تک ہاتھ اٹھنے چاہیے سبحان اللہ آنی چاہیے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے حضرت ابو بکر صدیق سے سنا ہے ابو بکر کے نام پہ جو سنی بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں کیمرے والا بھائی کیمرہ گما کر صحابہ کے غلاموں کے ہاتھوں کو کیچ کرے گا جو ابو بکر فاروق اعظم
عثمان غنی مولا علی کا نوکر ہے، آخری بندے تک نعرہ رسالت، پھر بول ذرا نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، پار ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ارے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے آقا نے مجھے سنبھال رکھا ہے، میں تو کب کا مر جاتا اعجاز، بس ان کے ٹکڑوں نے بال رکھا ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ پڑھو پڑھو، ہمارا نبی سب سے اسی کلام کا ایک شعر ہے، ختم نبوت کے حوالہ کے ساتھ ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ آپ فرماتے ہیں جیسے کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، ایسے ہی کائنات میں کوئی دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا نعرہ 2 مرتبہ زندہ باد کہیں گے، مل کے ذرا تاجدار ختم نبوت، ایک بار نہیں 2 مرتبہ زندہ باد کہیں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گولڑے کے شہنشاہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، جو بندہ ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے، اس کی پشت پہ مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو خوش وقت بیٹھا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے سب اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے سچوں سے سچا سمجھئے جسے، ہے سب سچوں سے سچا ہمارا نبی۔ جن کے طلبوں کا دھون ہے، جن کے طلبوں کا دھون ہے، آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اس کلام کا آخری شعر ہے، جس کے گھر میں لنگر مدینے والے کا ہے، جو کھاتا حضور کا صدقہ ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے جو کھڑا ہے بیٹھا ہے، جو حضور کا لنگر کھاتا ہے، حضور کا صدقہ کھاتا ہے، مل کے بولے گا ذرا نعرہ رسالت، پھر بولو ذرا نعرہ رسالت۔ مدثر بھائی کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا سچا، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی آپ کہیں گے، آواز آنی چاہیے، دینے والا ہے سچا، بولو بولو، دینے والا ہے سچا۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں بھلا کسی اور سے کیوں مانگوں، مجھ کو سب کچھ سیدہ کے لال دیتے ہیں، دینے والا ہے ہمارا نبی۔ ہمارا نبی۔ مل کے باوجہ بلند صلی اللہ علیہ کا یا شاہ صاحب بس آ رہے ہیں، ان کے انتظار میں ہیں، مل کے پڑھیے وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ۔
दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। आका जी इसी तरह मिल के भी पढ़ना है। दुनिया ते आया कोई तेरी ना, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के ले आवा किथों, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। मैं लब के ले आवा किथों, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल। आका जी दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं। तू ते किते तेरे गुलामां दा जवाब। तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं। तू ते किते तेरे गुलामां दा जवाब नहीं। हुरानू तू रूप वंडे, हुरानू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा। हुरानू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नूं। रब भी दुरूद भेजे एक तेरी जात। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नूं। रब भी दुरूद भेजे एक तेरी जात नूं। दो जग कहती तेरी, दो जग कहती तेरी जुल्फां दे जाल दा। दो जग कहती तेरी जुल्फां दे जाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत हाज़री जनाब भाई शहजाद मदनी साहब 2-3 साल के बाद ही महफिल पाक में हाज़िर हुई है, तो कमाल की हाज़िरी। अल्लाह करीम मज़ीद इज़्ज़त अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। आइए दरूद पाक और हज़रत किबला शाह साहब का इस्तकबाल करेंगे। आप घर से निकल चुके हैं, 2-3 मिनट में आप स्टेज पे पहुंच रहे हैं। जितने भी हजरात बैठे हैं सारे हजरात बड़े काबिल एहतराम हैं। स्टेज पे जितनी भी शख्सियात हैं, जनाब साहबजादा मोहम्मद सुहेल बिन आरफी साहब और जितने भी भाई क़याम संधू साहब, भाई मलिक जुनेद साहब और डॉक्टर अबूजर गफारी साहब, इन तमाम दोस्तों की दावत पर जितने भी हजरात महफिल पाक का हिस्सा हैं, मैं सबको समीम कल्ब के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। दूर और नज़दीक से भी दोस्त अहबाब मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहने वाले जो शाह साहब का खिताब सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करीम सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। किबला शाह साहब आप पहुंच चुके हैं, तो सारे हजरात दरमियान से रास्ता छोड़ दें।
آواز آئے مکی کی آمد مدنی کی آمد ذرا زور سے بولو ذرا سارے بولو آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اسٹیج پر آل نبی اولاد علی فخر السادات عالمی شہرت کے حامل بانی و چیئرمین نور الہدا فاؤنڈیشن حضرت علامہ مولانا پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالی قدسیہ آپ تشریف لا رہے ہیں. آپ کو اسٹیج پر انجمن عاشقان مصطفیٰ اور تحریک منہاج القرآن کی جانب سے ہم قبلہ شاہ صاحب کو اسٹیج پر خوش آمدید کہتے ہیں. جی سبھی ذرا تشریف رکھیں بھی بزم ہوئے. اللہ کریم آپ کو صحت عطا فرمائے, آپ کا سایہ تادیر عافیت کے ساتھ تمام عشاقان رسول پہ قائم و دائم فرمائے. حاجی محمد یونس عارفی صاحب آپ کی خصوصی سرپرستی میں جناب صاحبزادہ محمد سہیل گل عارفی صاحب آپ تشریف فرما ہیں. سبھی ذرا تشریف رکھیں, ایک مرتبہ مل کے صاحب کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کی تاجدار آپ فرماتے ہیں حصول برکت اور حصول فیض قبلہ شاہ جی سے دعا لینے کے لیے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور آقا کے معجزات ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی کی یہ تک حضور کے ہر صحابی کو ہم مانیں, حضور کی 4 بیٹیوں کو ہم مانیں, حضور کی تمام ازواج کو ہم مانیں, حضور کی آل اولاد کو ہم مانیں. حضرت مجدد الف ثانی کی الف سے لے کر داتا گنج بخش علی حجویری کی یہ تک ہر ولی کو ہم مانیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی. حاضری کے آخری 3 سے 4 اشعار ہیں اور مائک چیک کی تشریف لائی مائک قبلہ شاہ صاحب کا. یہ کلام حضرت قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ نے اس کلام کو لکھا ہے خصوصی توجہ کے ساتھ. قبلہ شاہ جی حضور حضرت قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ حضور کے زمانے کی بات کرتے ہیں. ابو ذر بھائی 3 سے 4 اشعار شیخ الاسلام کے لکھے ہوئے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حضور کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے. کس کس کا یہ ایمان ہے اور کس کس کا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم حضور کے دور میں ہوتے. مل کے سارے حضرات بولو ذرا نعرہ رسالت, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. سبحان اللہ آنی چاہیے مدنی صاحب. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا, کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا. کاش میں سنگ در تیرا ہوتا, تیرے قدموں کو چومتا ہوتا. ہائے ہائے کاش میں سنگ در ہوتا, تیرے قدموں کو چومتا ہوتا. اور تو چلا کرتا میری پلکوں پر, کیا کہنے تو چلا کرتا میری پلکوں پر. کاش میں تیرا راستہ ہوتا, کاش میں تیرا راستہ ہوتا. اور تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا, تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا. تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا, تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا. اور دانا ہوتا میں تیری تسبیح کا, دانا ہوتا میں تیری تسبیح کا. تیرے ہاتھوں میں گھومتا ہوتا, تیرے ہاتھوں میں گھومتا ہوتا. اشعار کافی ہیں, آخری شعر سے پہلا یہ شعر ہے کہ بچہ ہوتا غریب بیوہ کا. اس میں پورا واقعہ ہے. بچہ ہوتا میں غریب بیوہ کا, سر تیری گود میں چھپا ہوتا, سر تیری گود میں چھپا ہوتا. ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں, کیا خوبصورتی ہے ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں.
تیری دہلیز پہ کھڑا ہوتا، تیری دہلیز پہ کھڑا ہوتا۔ استقبالیہ نعرہ، نعرہ تکبیر، سارے بولو ذرا نعرہ تکبیر۔ ہلے 10 نہیں بجے 10، مل کے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مل کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چار یار مل کے نعرہ تحقیق، صدق کا تاجدار حق چار یار، عدل کا پہرے دار حق چار یار، وفا کا ہے معیار حق چار یار، سخا کا علمدار حق چار یار، حیدر قرار حق چار یار، جن کو ان سے پیار بولو میرے یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حیدری نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جنتی 2 بار کہے، ہر صحابی نبی، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، عالم اسلام کے عظیم خطیب، عالم اسلام کی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے، اپنے خصوصی خطاب کے ساتھ ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی ذوق شوق، الفت اور عقیدت کے جذبات میں سرشار ہو کر اپنے کریم آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کیجئے، عرض کیجئے، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی معزز محترم حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب، علماء ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی، رب ذوالجلال کا بے پایاں احسان اور کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس الہ حقیقی نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق مجبد ناچیز کو اور آپ سب احباب کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس نعمت عظمیٰ پر ہم اپنے رب کا جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہوگا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے۔ خود ارشاد فرماتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو، ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو گن سکو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ساری روئے زمین کے ذرات کو گن سکتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آسمان کی وسعت میں جتنے ستارے بکھرے ہوئے ہیں میں سب کو گن سکتا ہوں، اگر کوئی بندہ کہے کہ زمانے بھر کے سمندروں کے پانیوں کے قطرات کو گن سکتا ہوں، آپ اسے جھوٹا تو کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ میری بات آپ نے سمجھنی ہے، آپ اسے جھوٹا تو کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے سارے ذرات کو نہیں گنا جا سکتا، آسمان کی وسعت میں پھیلے ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا، سمندروں کے پانی کے قطرات کو نہیں گنا جا سکتا۔ تو نے جھوٹ بولا ہے
لیکن جو بندہ یہ کہے نا کہ میں اپنے رب کی نعمتیں گن سکتا ہوں، کافر ہو جائے گا، وہ نص قطعی کا انکار کرے گا۔ میرا اللہ فرماتا تو نعمتیں نہیں گن سکتے، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ میں گن سکتا ہوں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی اشارے گرامی قدر کا انکار کرے گا کہ اللہ فرماتا تم نہیں گن سکتے، گویا اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، باقی چیزیں گنی جا سکتی ہیں، میرا اللہ فرماتا تم میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ رب کائنات کن بے پایا نعمتوں میں عظیم ترین نعمت میرے نبی کی تشریف آوری ہے، بڑی نعمت عطا فرمائی۔ مجھے قوت گواہی سے رب نے نوازا، آپ کو بھی نوازا۔ میں اپنا معافی ضمیر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں گزارشات پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں، کیا یہ سارا رب کی نعمتیں نہیں ہیں؟ ایسے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں۔ آپ نے بھی کھانا کھایا، میں نے بھی کھانا کھایا، حلق کے قریب 2 پائپ ہیں، ایک ہنجرے کا ہے اور ایک مری کی نالی ہے۔ ہنجرے کا پائپ پھیپھڑوں کی جانب کھلتا ہے، مری کی نالی معدہ میں جاتی ہے۔ یہ ہنجرے کا پائپ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، میں بھی بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، سانس بھی لے رہا ہوں، آپ بھی سانس لے رہے ہیں، سوئے بھی سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رکھا ہے، انسان تسلسل کے ساتھ سانس لیتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معدے کی نالی کو بند کر رکھا ہے، وہ پچکی ہوئی ہے، اگر معدے کی نالی کھلی ہوتی تو تیرے منہ سے وہی بو آتی جو تیرے وضو کو توڑ دیتی ہے، تیرے پاس بیٹھنا ممکن نہ ہوتا۔ لیکن جب تو کھانا کھانا چاہتا ہے، پھر پروردگار عالم کی شان کریمی ذرا دیکھ۔ میں بتا رہا ہوں کہ رب کی نعمتیں، ایک نعمت کا ذکر کر رہا ہوں، شان کریمی دیکھ کہ جب تو روٹی کا لقمہ نگلنا چاہتا ہے، لعاب دہن نگلنا چاہتا ہے، پھر ایک عمل ہوتا ہے جس کا تجھے پتہ نہیں ہے، ایک عمل ہوتا ہے جس کا تجھے، بلکہ جب لقمہ تو منہ میں ڈال لیتا ہے نا، تیری داڑیں اس کو چباتی ہیں اور تیری زبان بڑی چابک دستی کے ساتھ لقمہ سمیٹ کر تیری دانوں کے نیچے دیتی ہے، خود داڑ کے نیچے نہیں آتی۔ یہ آپ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ پھر تیرا لقمہ جب تیار ہو جاتا ہے نگلنے کے لیے، تو نگلنا چاہتا ہے، تو پھر یہ جس کو تم گھنڈی کہتے ہو، ہنجرا، یہ گھنڈی آپ اس کو پکڑ کر آپ لعاب دہن نگل کے دیکھیں، تھوک نگل کے دیکھیں، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر اوپر چلی جائے گی۔ کیا عمل ہوتا ہے؟ پھیپھڑے کا وہ جو ہنجرا کا وہ ایک مخصوص پائپ ہوتا ہے، وہ اوپر کو جاتا ہے، غضروف مقبیہ ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ کے اس کا منہ بند کر دیتی ہے، تیرا لقمہ پھسل کر تیرے معدے کے دانے میں چلا جاتا ہے۔ بتا یہ کون کر رہا ہے؟ اگر تیری غلطی کی وجہ سے، تیری بے وقوفی کی وجہ سے سالن کا کوئی ذرہ، روٹی کا کوئی ٹکڑا، پانی کا کوئی قطرہ غلطی کے ساتھ پھیپھڑے کی نالی کی طرف چلا جاتے ہیں، تو آپ نے پھیپھڑا دیکھا ہے نا جانوروں کا، بازار میں اب خریدتے ہیں، پھیپھڑا دیکھا ہے نا، اس کا پائپ بھی دیکھا ہے، غضروف کا بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ ہڈی جس کو آپ کچی ہڈی کہہ دیں، اس کا بنا ہوتا ہے، اس کو دبائیں تو دبتا ہے، از خود وہ پچکا ہوا تیرے لیے مصیبت بن جائے گی، اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر تیرا دماغ تیرے پھیپھڑوں کو حکم دیتا ہے، جو ہوا کا خزانہ تمہارے پاس ریزرو ہے، یہ ہمیشہ رہتا ہے، ریزرو ہے، اس کو زور کے ساتھ باہر نکالو۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں، جس طرح پانی کا پائپ، پلاسٹک کا پائپ، وہاں کسی جگہ پھپھوندی، جس کو آپ الی کہتے ہیں، پھپھوندی لگی ہو، پانی چل رہا ہو، آپ پائپ کو پھپھوندی والی جگہ سے پکڑ کر تھوڑا سا دبائیں تو آپ دیکھیں گے پھپھوندی نکل جائے گی۔ وہ کیوں نکل جائے گی؟ پائپ تنگ ہونے کی وجہ سے وہاں سے پانی پریشر کے ساتھ جائے گا، پھپھوندی کو باہر نکال دے گا۔ یہی عمل آپ کا پھیپھڑا کرتا ہے۔ ہنجرے کی نالی روٹی کے اس ٹکڑے کو پکڑ لیتی ہے، سالن کے ذرے کو پکڑ لیتی ہے، پانی کے قطرے کو پکڑ لیتی ہے، پھیپھڑا پوری قوت کے ساتھ ہوا دھکیلتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھو آ گیا، وہ چیز اچھل کے باہر آ جاتی ہے، تیری زندگی بچ جاتی ہے۔ بتا یہ رب کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ شاید آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے پڑھا اخبار میں، کچھ دوست بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک آدمی نے لقمہ منہ میں ڈالا تو اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا تھا،
फेफड़े को बंद करने वाला लुकमा फेफड़े की तरफ चला गया। जिस तरह कई मरतबा लुकमा दूसरी तरफ चला जाता है बाद हजरात का, उसका सांस रुक गया। साथियों ने गर्दन पर ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसको वो प्रेशर क्या था, उछू आया, वो रोटी का लुकमा बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, यानी पानी आ गया था। साथी मजाक करने लगे, यार आहिस्ता खा, तुझे पता नहीं चलता किधर जा रहा लुकमा तेरा। जितना मजाक करते हैं दोस्त बैठे, वो भी हंसने लगा, वो भी मजाक करने लगा। दूसरा लुकमा मुंह में डाला। ये जो सिस्टम था ये ख़राब हो चुका था। लुकमा फिर इधर चला गया, वो बाहर नहीं निकला, वो यारों के हाथों में तड़प तड़प के मर गया। क्या पता चला? रोटी के जितने लुकमे तो अपने हलक से नीचे उतारता है, हर लुकमा तेरे लिए मौत का पैगाम लेके आता है, मगर मेरा रब हर मरतबा तुझे ज़िंदगी दे देता है। बताओ उसकी कितनी नेमतें हैं। इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अपने रब की नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन नहीं सकते, गैर मुमकिन है ये तुम अपने रब की नेमतों को गिन सको। मगर मेरे परवरदिगार ने लम्हा लम्हा ज़िंदगी देने वाले मेरे अल्लाह ने किसी भी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। एहसान जतलाया तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, बड़ा एहसान किया अल्लाह ने ईमान वालों पर। क्या कि बअस फ़ीहिम रसूला, कि उनमें अपना महबूब मबूस फरमा दिया, उनमें अपना रसूल मबूस फरमा दिया। बड़ा एहसान किया। आखिर कोई तो बात थी कि सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जैसे उलुल अज़म पैगम्बर बारगाह हरीम नाज में अर्ज़ करते, मौला नबुव्वत रहने दे, मुझे उस नबी का उम्मती बना ले। नबुव्वत ने तवील हदीस बारका है। अल्लामा जलाल सयूती ने अल-ख़साइस कुबरा फ़ी मुअजिज़ात खैरुल वरा में पूरी नकल की है कि किस बिना पे सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया था, मेरे करीम आका ताजदार अरबोजम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत सैयदना अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस बारका को रवायत करते हैं और इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में इस हदीस को नकल करते हैं। अगर आपके पास मिशकात शरीफ हो तो किताब तहारा के अंदर आपको ये हदीस मिल जाएगी जो मैं बयान करने वाला हूँ। मेरे करीम ने इशारे करामी कदर फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, सुबहानल्लाहि तमलाउल मीज़ान, अगर तुम मोहब्बत के साथ सुबहानल्लाह कह लेते हो तो रब्बुल जलाल इतनी नेकियां अता फरमाता है कि मीज़ान अदल का एक पलड़ा नेकियों से भर जाता है। मीज़ान अदल का वो पलड़ा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका हुजम कितना है, उसका साइज कितना है, कितनी चीज़ उसमें समा जाती है, मन 2 मन 10 मन 20 मन, कितनी चीज़ समा जाती है। एक और हदीस बारका का मफ़हूम है, मेरे नबी फरमाते सातों ज़मीनें सातों आसमान उसके एक पर्दे में समा जाते हैं। ज़मीन तो बहुत छोटी सी है और आप जानते हैं, पढ़े लिखे सारे हज़रात जानते हैं कि ज़मीन के मुकाबले में सूरज कितना बड़ा है और पूरे आसमान के मुकाबले में सूरज की हैसियत क्या है। सातों आसमान सातों ज़मीनें उसके एक पर्दे में समा जाते हैं। इतनी वसत रखने वाला पर्दा, जब एक ईमान वाला मेरे नबी का उम्मती सुबहान अल्लाह कहता है तो मेरा अल्लाह इतनी नेकियां अता फरमाता, पर्दा नेकियों से भर जाता है। अबू मालिक फरमाते, मेरे नबी ने फरमाया वल्हम्दुलिल्लाहि तमलाआनी और तमलाओ मा बैन समावाति वल अर्द, अगर सुबहान अल्लाह के साथ वो अल्हम्दुलिल्लाह कह देगा तो दोनों पर्दे नेकियों से भर जाएंगे। और तमलाओ मा बैन समावाति वल अर्द, या फिर सतह ज़मीन से लेके 7वें आसमान की आखिरी हद तक और ये समावात तक जितनी भी खला फ़ज़ा है सारी नेकियों से भर जाएगी। पढ़ना कितना है भला? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तवानाई आपकी सर्फ हुई, कितनी कैलोरीज आपकी खर्च हुई, किस कदर आपको भाग दौड़ करना पड़ी, कितने रुपए जेब से जाते रहे, कितना सांस आपका फूला, कुछ भी नहीं। मामूली सी ज़ुबान को हरकत दिल नेकियों का अंबार। आखिर कोई तो वजह थी ना कि मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ करते, मौला नबूवत रहने दो, उस नबी का उम्मती बना लें।
काम कितना थोड़ा है, अजर कितना ज्यादा है, अमल कितना कलील है, अजर कितना कसीर है। इमाम हमेदी नकल फरमाते हैं वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहने से अल्लाह ताला मजीद इतनी नेकियां अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मगर कहने वाला इखलास मोहब्बत और खुशू खुजू के साथ कहे। मैं आपको समझाने के लिए कुछ ज़रूर अर्ज़ करूँगा। मेरी गुफ्तगू माअज़ल्लाह, मैं तौबा करता हूँ अल्लाह ताला से, मैं किसी पर एतराज़ नहीं करता। मैं आपको शेर नहीं सुनाऊँगा, कहानियाँ नहीं सुनाऊँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ दे के जाऊँ, कोशिश करूँगा मैं आपको कुछ दे के जाऊँ। सैयदना अली मुज़क्कर मजकिब ने सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा को फरमाया, जाओ बारगाह साथ माबे हाजिर दो, अपने बजान की हुजूर जाओ। कुछ गुलाम और लौंडियाँ आई हैं बारगाह साथ माब में, कोई एक गुलाम या लौंडी तुम भी मांग लाओ। सारा दिन काम काज करती हो, मसरूफियत में एक लम्हा भी तुम्हें मुयस्सर नहीं आता। अगर कोई लौंडी मिल जाएगी ना तो घर का काम काज करना, ये सफाई करना, जौ पीस कर रोटी तैयार करना, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनके कपड़ों को धोना, ये बहुत काम है। सारा दिन तुम मसरूफ़ रहती हो, कोई लौंडी मिल जाएगी तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा अपने शौहर नामदार मौला अली शेर खुदा का हुक्म मानकर बारगाह बेकसपना में हाजिर तो हुई, मगर शर्म की वजह से कुछ अर्ज़ ना कर सकी, वैसे ही वापस आ गई। सैयदना मौला अली शेर खुदा ने सवाल फरमाया कुछ लेके आई हो? तो अर्ज़ किया कि मैं तो शर्म की वजह से कुछ मांग ही नहीं सकी। फरमाएंगे चलो मैं भी चलता हूँ। चुनाचे दोनों मेरे करीम आका खिदमत फैज़ दरजत में हाज़िर हुए। मेरे नबी ने मुलाज़ा फरमाया कि अली और फ़ातिमा ये दोनों ही आए हैं। फरमाया कि खैरियत है, कैसी आना हुआ? तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया या रसूल अलैहिस्सलाम फ़ातिमा अज़ खुद नहीं आई थी, मैंने भेजा था, मगर ये हया की वजह से कुछ मांग न सकी। मैंने कहा था को गुलाम कोई लौंडी हमें भी अता कर दिया जाए। मेरे करीम आका कदरे नाराज़ हुए। फरमाया कि अस्हाबी सुफ़ा वो एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं और तुम गुलाम और लौंडी लेने के लिए आ गए, मैं उनका इंतज़ाम करूँगा, यानी तुम्हें गुलाम और लौंडी नहीं मिलेंगे। ये दोनों बुजुर्ग इसी तरह वापस आ गए। थोड़ी देर के बाद मेरे करीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही दाइमन अबादा खुद उठे और कशान ने शहजादी में तशरीफ़ ले आए। दोनों हजरात हज़रत अली हज़रत फातिमा दोज़ार उठ के खड़े हो गए। मामूल के मुताबिक, जो आदत थी मामूल के मुताबिक, जनाब सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा आगे बढ़ी, मेरे करीम आका के मुबारक हाथ को पकड़ा और उसका बूसा ले लिया। मेरे करीम आका ने भी अपनी काफूरी होंठ उनकी पेशानी पर रख दिए। बाप ने भी बेटी का बूसा लिया, बेटी ने बाप के हाथ को चूमा। दोनों ने मेरे करीम आका का इस्तकबाल करके अपने घर बैठाया। जब मेरे नबी जलवा फरमा हो गए, दोनों बैठ गए। फरमाएंगे तुम मेरे पास गुलाम या लौंडी लेने के लिए आए थे? सैयदा तो खामोश ही। हज़रत अली ने कहा जी या रसूल अलैहिस्सलाम हम इसी मकसद के लिए आए थे। फरमान लगे क्या मैं तुमको गुलाम और लौंडी से आला शय न दे जाऊँ? गुलाम और लौंडी तो अदना है ना, क्या मैं उनसे आला शय न दे जाऊँ? तो इन दोनों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ज़रूर अता फरमाइए। मेरे नबी फरमान लगे हर नमाज के बाद पढ़ लिया करो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। गुलाम और लौंडियों से बदरजा बेहतर है। ये दोनों बुजुर्ग बहुत खुश हो गए, इनके चेहरे खिल उठे। या रसूल हमें मंजूर है, हम ऐसे किया करेंगे। अभी आप सुन चुके हैं कि इसकी फजीलत कितनी है, गुलाम और लौंडियों की हकीकत कितनी है और इसकी फजीलत कितनी है। बिहम्दिल्लाह ताला हम में अक्सरियत इस तस्बीह को करते हैं ना, अभी भी करती हो ना। तस्बीह फातिमा से कहा जाता है, मगर करने का अंदाज क्या होता है ज़रा मेरी जानब आप देखेंगे। देखिए इस तरह करते हैं। ओए मेरे भाई अल्लाह तुझे मुआफ़ करे, रब के नाम का मजाक ना उड़ा, रब के नाम का मजाक ना उड़ा। सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक शख्स को देखा था कि वो तलब इस्तग़फ़ार कर रहा है।
रब्बिग़फ़िरली इसका माना होता है ए अल्लाह, हम क्या तर्जमा करते हो, मेरी मग़फ़िरत फरमा। क्या बोला? ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, हकीकत को जानिए, इसकी तह तक पहुँचिए। इसका माना असल क्या बनता है? गफ़र का लफ्ज़ी माना होता है छुपा लेना, ढांप लेना। गफ़र का माना क्या होता है? अल्लाह ताला की एक सिफ़त गफ़ार भी है ना, अल्लाह की सिफ़त गफ़ार। इसका माना क्या होता है? गुनाहों पर पर्दा डाल देने वाला, सत्तार, गुनाहों को छुपा लेने वाला। मिग़फ़र अरबी में हेलमेट को कहते हैं, खूद को कहते हैं, जो मैदानी जंग में सर पर इसलिए वो टोपी ओढ़ी जाती है लोहे की, ताकि मद्दे मुकाबल के वो वार से अपने सर को बचाया जाए, तीर से, तलवार से, नेज़े से, बाले से सर को बचाया जाए। इसको अरबी में कहते हैं मिग़फ़र। और गफ़र बादाम के छिलके को कहते हैं, जिसने अपने मगज़ को छुपा रखा होता है। बंदा कहता मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा, गोया कहता मुझे अपने दामने रहमत में यूँ छुपा ले जिस तरह बादाम की गिरी ने को बादाम के छिलके ने छुपाया हुआ है। माने का आपको पता चला ना। अब रब्बिग़फ़िरली कहेंगे तो इसी नीयत के साथ कहेंगे कि ए अल्लाह मुझे अपने दामने रहमत में यूँ पनाह दे दे जिस तरह बादाम की गिरी को बादाम के छिलके ने छुपा रखा है, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर चार जानब वो छिलका है। आप ज़मीन पर गिराएंगे तो उसके मगज़ को चोट नहीं लगती, सब कुछ छिलका बर्दाश्त कर लेता है। अगर बंदा रब की रहमत में छुपा हुआ है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बंदा बैठा पढ़ रहा था अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बिग़फ़िरली 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 रब्बिग़फ़िरली, जिस तरह मैं भी पढ़ लेता हूँ तुम भी पढ़ लेते हो। हज़रत अली ने उसको सुना, फरमाया क्या कर रहा है? ये तलब इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ। फरमान ये झूठ और मुनाफ़िकों की तौबा है जो तू कर रहा है। ये नहीं कहा कि तू झूठा और मुनाफिक है, नहीं, फरमाया ये अंदाज मुनाफिकों और झूठों का है। ये क्या तरीका है रब से तौबा करने का? सुकून के साथ तौबा कर, तेरी ज़ुबान पर कलिमात आए, तेरे दिल की गहराई में उसका असर हो, तेरी आंखों से आंसू आ जाए, इस अंदाज से तौबा कर। वो तो अरबी थे ना, अरबी को जानते थे। हम पंजाबी, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। जिस तरह हम पंजाबी समझते हैं उर्दू भी समझते हैं। मैं आपको मिसाल देकर समझाऊंगा, आप खुद जानेंगे कि जो कुछ मैंने कहा सच है कि नहीं। मेरे दोस्त मुझ पर फूल निछावर कर रहे थे, मैं कोशिश करता हूँ मुझ पर फूल ना फेंके जाएं, और हार मैं नहीं पहनता। जब से फ़लस्तीन पर यहूदियों ने हमला किया उस वक्त से लेके आज तक मैंने हार नहीं पहना है। मैं इनकार कर देता हूँ, नहीं पहनता। मैं उनकी प्रोडक्ट से हत्तुल इम्कान में गुरेज करता हूँ, मैं बचता हूँ, नहीं पहनता। जब उन फ़लस्तीनियों की लाशों को देखा जाता है तो फिर हार पहनने को जी नहीं चाहता। जब उनकी हालत को देखा जाता, मैं नहीं हार पहनता, मैंने मना किया, मेरे दोस्त फिर भी फेंकते रहे यह हाल। अगर मैं बार बार मना करता, वो बाज ना आते, तो आप में से मैं नाराज़ हो जाता, क्या कर रहे हो, मैं मना करता हूँ तुम बाज नहीं आते। तो आप में से कोई बंदा कहता यार तूने शाह जी को नाराज़ कर दिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, नाराज़ हुआ नहीं, मैं नाराज़ नहीं हुआ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आप में से कोई शख्स कहता यार तूने शाह जी को क्या बोला, नाराज़ कर दिया, जब माफ़ी मांग ली। आपके कहने पर वो मेरे करीब आके खड़ा हो जाता, मेरे पहलू में खड़ा हो कहता शाह जी, मैं उसकी जानवर रुख क्या क्या, हाँ जी बताइए क्या, माफ़ी 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 माफ़ी, तो मैं उसको माफ़ी दे देता। सच बताओ ना, क्यों? वो माफ़ी तो मांग रहा है। अल्लाह पर मुझे से माफ़ी मांगो तो मेरी तौहीन है, रब से को तौबा तौबा तो अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो रब की तौहीन नहीं है। मेरी बात की कुछ समझ आई कि नहीं आई? तुम अस्तग़फिरुल्लाह 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 के रट्टा लगाओ, अपने रब से माफ़ी मांगते हो, माफ़ी मांगने का सलीका तो सीख लो, फिर माफ़ी मांगो। तस्बीह फातिमा पढ़ते हो, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, आराम और मोहब्बत के साथ कहो, इतनी तेज़ी के साथ ना कहो कि लफ्ज़ ही बिगड़ते चले जाएं। कहते हो मैं रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता हूँ। ओ भाई 1000 मरतबा ना पढ़ ली, 10 मरतबा पढ़ ली, लेकिन पढ़ मोहब्बत के साथ।
थोड़ा पढ़ ले, मगर पढ़ मोहब्बत के साथ। जब तू मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ेगा फिर देखना उसका असर कितना होता है, फिर देखना उसका असर कितना होता है। मेरे नबी तशरीफ फरमाया है मस्जिद नबवी शिफा में, एक बंदा हाजिर हुआ, उससे आकर नमाज अदा की। मस्जिद नबवी शिफा का माहौल है, मेरे करीम की मौजूदगी में सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीब हिदाय मनबादा, उससे नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद वो बारगाह बेकतपना में हाजिर हुआ, सलाम नियाज अर्ज किया। मेरे करीब ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया जा जाके नमाज इर्जी फसल, वो वापस पलट जा, जाके नमाज पढ़। वो बंदा वापस चला गया, जाकर उससे नमाज अदा की। पहले भी वो नमाज पढ़ के आया था, नमाज उसने पढ़ी थी, मेरे नबी की मौजूदगी में नमाज पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आया, सलाम अर्ज किया, सलाम का जवाब दे के फरमाया जा जाके नमाज पढ़। वो दोबारा चला गया, दोबारा नमाज अदा की, फिर वो हाजिर हुआ, फिर सलाम अर्ज किया। बारगाह अक़दस में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया जा जाके नमाज पढ़। हदीस मुबारक में तीसरी या चौथी मरतबा जब उसको नमाज के लिए वापस लौटाया ना, तो उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बना के भेजा, आप बताएं मैं कैसे नमाज पढ़ूँ, ये मुझे तो ऐसे ही पढ़नी आती है। फिर मेरे नबी ने उसको नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। ये नहीं फरमाया कि अपने हाथों को उठा कानों की लौ तक ले जा, ये नहीं कहा कि कंधों के बराबर ले जा, ये नहीं फरमाया कि सीने पे बांध दे, ये नहीं फरमाया नाक पे बांध दे, और ये भी नहीं फरमाया कि जब तू तकबीर तहरीमा कहे फिर सुबहानकल्लाह पढ़, उसके बाद तू औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़, फिर सूरतुल हमद पढ़। नहीं, ये कुछ भी नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जा, इतनी देर तक खड़ा होकर किरात कर कि तुझे पूरी तसल्ली हो जाए। खड़ा रहे इतनी देर, फिर रुकू में चला जा, इतनी देर तक रुकू में सर झुकाए रह कि तुझे पूरी तसल्ली हो जाए। फिर रुकू से सर उठा के खड़ा हो जा, इतनी देर तक खड़ा रहे कि तुझे पूरा सुकून हो जाए। फिर सजदा में चला जा, इतनी देर तक सजदा में सर रख कि तुझे पूरा सुकून हो जाए। फिर सजदा से सर उठा के बैठ जा, इतनी देर तक बैठा रहे कि तुझे पूरा सुकून हो जाए। फिर दूसरे सजदा में सर रख, इतनी देर तक सर रखे रख कि तुझे पूरा सुकून हो जाए। उसके बाद उठ के खड़ा हो और इतनी देर तक खड़ा रहे कि तुझे सुकून हो जाए। अल्लाह के बंदे यूं नमाज अदा कर। मेरे करीब ने जानवरों के नाम लिए सल्लल्लाहु तआला हबीबी दाइमान अबदा, मुर्ग की तरह जो ठूंगे मारता है, सजदा में सर रखा उठा लिया, जल्दी सर रखा फिर उठा लिया, मुर्ग की तरह ठूंगे मारता है, कुत्ते की तरह कलाइयाँ बछाता है, लूमड़ की तरह दाएं बाएं देखता है, ऊंट की तरह उठता है, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला हदीस मुबारक है, नमाज नमाजी के मुंह पे दे मारी जाती है। बल्कि एक और रवायत है जो बहुत ही यूँ कही खौफनाक है। क्या मैंने कह दिया? किस बात का खौफ? इस बात का, मेरे नबी फरमाते जो ऐसी नमाज होती है जिसको तू तेज़ रफ्तारी से पढ़ता है, या लमुना तालमुना का पता ही नहीं चलता, तेज़ रफ्तारी के साथ पढ़ते हैं, तेरी नमाज रद्द हो जाती, वो नमाज काली बजंग बन के निकलती है और वो नमाजी पर लानत करती है कि तुझ पे अल्लाह की लानत हो, तूने मुझको कैसा बना के भेज दिया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। सोचिए कि अगर नमाजी पर नमाज लानत करे फिर उस नमाजी का हाल क्या होगा। मेरा अल्लाह कुरान मजीद फुरकान में मेरे शाह फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जहन्नम का घड़ा वैल उन नमाजियों के लिए है जो अपनी नमाजों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। सोचिए ज़रा, अगर नमाज तो तेज़ रफ्तारी के साथ पढ़ेगा वो मरदूद है, तो अगर ज़िक्र तेज़ रफ्तारी के साथ करेगा उसका आलम क्या होगा। इसलिए आइंदा जब भी आप ज़िक्र करेंगे कुरान पाक की तलावत करें, दरूद पाक पढ़ें, अल्लाह का नाम ले ज़िक्र करें, बड़ी तसल्ली और बड़ी मोहब्बत के साथ करें। आप मामूली ज़ात का जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अजीबुल मर्तबा ज़ात बाबरकत है जिसके इस पे गिरामी आप ले रहे हो। तो मैं कह रहा था
سبحان اللہ والحمدللہ کہنے والے کو اتنا اجر مل جاتا ہے. یہ سارے کا سارا صدقہ ہے میرے نبی کا. کس کا صدقہ ہے؟ یہ سارے کا سارا صدقہ میرے نبی کا ہے. اگر میں اس جگہ یہ جملہ کہہ دوں کہ مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم میرا اور آپ کا چہرہ جو سلامت ہے یہ میرے نبی کے قدموں کا صدقہ ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جہاں لعنت و رحمت نہیں ہوتی. کیا میں نے کہا؟ جہاں لعنت و رحمت. آپ کی تربیت کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. میرے پاس میرا ایک دوست آیا. اس نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب میرے رزق میں خیر و برکت نہیں ہے, مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. مواہب لدنیہ میں ہے, اسی طرح مدارج النبوہ میں ہے کہ میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں ایک شخص آیا تھا. اس نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام میں غریب ہو گیا ہوں, میرے پاس یا رسول اللہ علیہ السلام ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے, دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. تو میرے قریب نے ارشاد فرمایا تھا وہ دعا, وہ وظیفہ کہاں گیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رزق عطا فرماتا ہے. پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ, یہ پڑھ لیا کر. وہ بندہ چلا گیا, کچھ تقریباً 15 دن کے بعد واپس آیا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صبح اذان وقت سے پہلے میں پڑھا کرتا تھا, یعنی تہجد کے وقت. کیا بلا؟ پڑھ لیجیے آپ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ. یا رسول اللہ روزانہ میں 100 مرتبہ پڑھا کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی, اللہ نے اتنا رزق دے دیا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا میں سنبھالوں کیسے, اتنا رزق عطا فرما دیا ہے. یہ میں وظیفہ لوگوں کو بتاتا ہوں, جس طرح آپ کو بھی بتایا, چھپوایا ہوا ہے, میں لوگوں کو دیتا ہوں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. میں نے اس شخص کو وظیفہ دیا تھا. اس شخص نے نماز ظہر کے بعد کا واقعہ ہے, مجھے فون کیا کہ شاہ جی میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگا آپ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں. کیا بولا؟ آپ کے دروازے کے سامنے ہوں. میرے گھر میں کیمرہ لگا ہو, میرے باہر کیمرہ لگا, گھر میں LCD ہے, اور میں دیکھ رہا تھا دروازے پر کوئی بھی شخص کھڑا نہیں تھا. میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ جی شاہ جی آپ کے دروازے پر. میں نے کہا آپ بیٹھک میں تشریف رکھے, میں حاضر ہو جاتا ہوں. میں نہیں دعویٰ کرتا 3 منٹ کے, 4 منٹ کے, 5 منٹ, میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی. وہ دیر کے بعد آیا, میں نے دیکھ لیا وہ آ رہا ہے. میں جلدی جلدی نیچے آیا, بیٹھک میں بیٹھ گیا, وہ بھی اندر آ گیا. کہنے لگا شاہ جی کوئی فائدہ نہیں ہوا, میں تو اتنے دن سے وظیفہ کر رہا ہوں. میری بات آپ نے سمجھنی ہے. شاہ جی فائدہ نہیں ہوا, اتنے دن سے وظیفہ کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ سچ بولنا شروع کر دو, فائدہ ہو جائے گا. کیا بلا میں نے کہا؟ کہیں گے سچ تو بولتا ہوں, میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں, آپ اتنی دیر کے بعد آئے ہیں, آپ تو دروازے پر نہیں کھڑے تھے. وہ جی ساتھ والی گلی میں دکان پر کھڑا تھا. میں نے کہا بھائی جھوٹ تو ہو گیا نا. یاد رکھیے, یاد رکھیے, یاد رکھیے, ایک شخص نے میرے نبی کی موجودگی میں کسی بچے کو کہا تھا ادھر آؤ میں تجھے کچھ دوں گا. تو میرے قریب نے پوچھا تھا کیا دو گے؟ اس سے کہا یا رسول ایک کھجور. فرمانے کہ تم کھجور نہ دیتے تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. یاد رکھو جہاں لعنت ہوتی وہاں رحمت. ایک دوسرے کی ضد ہے. لعنت اور رحمت ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے. یہاں رحمت ہوتی ہے وہاں لعنت بھی ہوتی. اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں انہو من لعن شیئن لیس لہو بأہل رجعت اللعنت علیہ. اگر کسی نے کسی ایسے پہ لعنت کی جو قابل لعنت نہیں تو لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے. لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی. میرے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا تھا, ہوا کے ساتھ اس کی چادر اڑ گئی.
चादर बांधी हुई थी ना, हवा के साथ चादर उड़ रही थी, वो ठीक कर रहा था, बार बार उड़ रही थी। उससे हवा को कहा तुझ पे लानत, तो मेरी चादर को उड़ा रही है। मेरे नबी सख्त नाराज हो, खबरदार हवा पे लानत ना कर, ये आज खुद नहीं चलती, किसी के हुक्म से चलती है। हवा पे लानत ना कर, वगरना लानत लानत करने वाले पर आ जाएगी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला ने अहयाल उलूम में और कीमिया सादत में एक वाक़या नकल किया। मेरे नबी तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक काफिले में सहाबा किराम मेरे करीम की माइयत में जा रहे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अपनी ऊँटनी पर सवार मेरे करीम आकर रसूल नबी के साथ साथ जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे, और उनकी तमन्ना होती थी कि हुजूर के साथ मैं बातें करता रहूं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास दो ऊँट थे, एक ऊँटनी थी, एक ऊँट। ऊँटनी पर सवार थे और ऊँट पीछे पीछे था, जिस पर सामाने राह ज़ादे राह लदा हुआ था, और उसकी निकेल इस ऊँटनी के कजावे के साथ बंधी हुई थी। वो ऊँट कुछ सुस्त था। क्या भला वो ऊँट थोड़ा, मैं कभी कभी आपसे इसलिए पूछता हूँ कि मुझे पता चले आपको मेरी बात की समझ आ रही है। ऊँट थोड़ा सुस्त था। सिद्दीक़ अकबर उसके निकेल को खींचते, वो थोड़ा सा चलता, फिर रुक जाता, फिर 2-3 मरतबा ऐसे हुआ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पीछे रह जाते थे मेरे करीम आका के साथ। वो चलना चाहते थे मगर ऊँट की वजह से पीछे रह जाते। तो आपको एक मरतबा गुस्सा आ गया, उससे आपने कहा तुझ पे अल्लाह की लानत हो, तू चलता नहीं है। मेरे करीम आका ने बात सुन ली, बड़े हैरान से होकर फरमाया अंत सिद्दीक़ व लानता, तू तो सिद्दीक़ है, तूने लानत कर दी। सिद्दीक़ की जुबान से जो निकलता है वो झूठ नहीं होता। कोई और ऊँट पर लानत करता तो शायद वो लानत लौट कर लानत करने वाले पर आ जाती। सिद्दीक़ की जुबान से तो झूठ निकलता ही नहीं है। ऊँट पर लानत हो गई, अबू बकर ने जो लानत की ऊँट पर लानत हो गई। मेरे नबी ने हुक्म दिया काफिले को रोक लो। हुक्म मुस्तफ़ा करीम था, काफिला रुक गया। इस ऊँट के ऊपर से सारा सामान उतार लो। सामान उतार लिया गया, कजावा भी उतार लो, वो लकड़ी रेहल नमा जिसमें सामान लदा होता, कजावा भी उतर गया। नमदा भी उतार लो। नमदा वो कपड़ा जो ऊँट के बदन पर पहले रखा जाता है कजावा रखने से, ताकि कजावे की लकड़ी की रगड़ ऊँट के बदन को ख़राब ना कर दे, वो नमदा उतार लिया गया। मेरे नबी ने फरमाया इसकी नकेल भी उतार लो। नकेल उतार ली गई। मेरे नबी ने फरमाया इसको धक्के दे के मेरे काफ़िले से बाहर निकाल दो। इस पर अबू बकर ने लानत कर दी है, यह काफ़िला रहमत वालों का है, इस काफ़िले में लानत वाला ऊँट शामिल नहीं हो सकता। मेरे भाई ज़रा गौर कर, जिस ऊँट पर अबू बकर लानत कर अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उठा के कह रहा था मेरा चेहरा जो सलामत है और आपका चेहरा जो सलामत है, ये मेरे नबी का सदका है। ये अंदाज़े ख़तीबाना नहीं है, मुबालगा अमेज़ी नहीं है, हकीकत वाकई है। मेरे नबी मदीना तैयबा जलवा फरमा हुए तो यहूदियों ने मेरे नबी को मानने से इनकार कर दिया, और उनका इनकार तासुब और ज़िद की वजह से था। मेरा अल्लाह जिससे ज़्यादा सच्चा कायनात में कोई है ही नहीं। खुद फरमाता वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, भला अल्लाह से सच्चा कौन हो सकता है। मेरे नबी से ज़्यादा सच्चा अल्लाह ने कोई पैदा ही नहीं किया। मेरे नबी मदीना तैयबा में तशरीफ़ फरमा है। रब्बे करीम खड़े हो जाए, सामने बच्चे आ रहे हों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बताइए क्या आपको अपना बेटा पहचानने में कोई दिक्कत होती है? किसी से पूछना पड़ता है? मेरा अल्लाह फरमाता है जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानते इस तरह यहूदी मेरे नबी को पहचानते हैं। इतना उनको पता है, इतना यकीन है कि ये वही नबी हैं। अगर वक़्त के ज़्यादा हो जाने का अंदेशा ना होता ना तो मैं चंद एक वाक़या था आपको सुना भी देता। वो मेरे नबी को कितना पहचानते थे, कितना जानते थे। बहरहाल यहूदियों ने इनकार कर दिया तो उनकी गुस्ताखाना आदतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेनकाब फरमाने के लिए इरशाद फरमाया वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदउ मिनकुम फ़ी सब्त। और यहूदियों और ईसाइयों और बनी इसराइल वालों, वलक़द अलिमतुमुल्ल पहला बार है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदउ मिनकुम फ़ी सब्त। तुम अच्छी तरह जानते हो उन लोगों को जो तुम में हफ्ते के दिन हद से आगे बढ़ गए थे। मेरी बात समझ आई आपको? हफ्ते के दिन हद से
آگے بڑھ گئے تھے، تم جانتے ہو ان کو۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کس بات کو اللہ نے ساتھ دلایا؟ یہودیوں تم جانتے ہو، یہودی بنی اسرائیل ہیں اور عیسائی بھی بنی اسرائیل ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے قسم گرامی حضرت سیدنا اسماعیل تھا علی نبینا علیہ السلام۔ حضرت سیدہ حاجرہ خاتون کے شکم انور سے جلوگر ہوئے۔ دوسرے صاحبزادے جو حضرت سیدہ سارہ خاتون کے بطن انور سے ہیں، ان کا نام تھا اسحاق۔ بڑے کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل۔ چھوٹے کا نام حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے 12۔ حضرت سیدنا یوسف کے 11 بھائی، ان سے 12 قبیلے چلے۔ حضرت سیدنا یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ ان کے بڑے بھائی کا نام تھا عیس، عین یہ اور سعاد۔ یہ دونوں ٹوین، یہ دونوں جڑوان پیدا ہوئے تھے۔ عیس پہلے پیدا ہوئے تھے، یعقوب بعد میں پیدا ہوتے۔ عقب کہتے ہیں ایڑی کو۔ حضرت یعقوب کا سر عیس کی ایڑیوں کو لگا ہوا تھا، اس لیے ان کا نام ہوا یعقوب۔ پہلے عیس پیدا ہوئے، بعد میں یعقوب پیدا ہوئے۔ عقب میں آنے والے، پیچھے آنے والے۔ سرا بے عیب ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے گیا۔ اسرائیل اللہ کی رضا کی خاطر رات کے وقت گھر سے نکل جانے والا۔ بات سمجھ گئے ہو؟ ان کی ساری اولاد بنی اسرائیل کہلوائی ہے۔ بنی اسرائیل میں سارے نبی ہوئے، حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں کوئی بھی نہیں ہوا، سب سے آخر میرے کریم آقا جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ یہودیوں کو یہی تعصب تھا، یہ ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہوئے، حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں پیدا ہوئے۔ ان بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ چلایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، اے بنی اسرائیل والو، البتہ تاکہ لام تاکید کے لیے، قد تحقیق کے لیے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، یقیناً بالیقین تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا۔ واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ بعض مفسرین کرام فرماتے زمانہ تھا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا۔ یہ سارے انبیاء بنی اسرائیلی ہیں، حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ رب کائنات نے ان پر ہفتے کے دن کی عبادت کو لازم قرار دیا تھا۔ کیا بلا میں نے کہا؟ ہفتے کے دن کی عبادت کو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک سارا دن ان کو حکم تھا اپنے رب کی عبادت کرو گے۔ کاروبار زندگی تم نے ترک کر دینی ہے، کوئی کام نہیں کرنا، سارا دن عبادت کرنی ہے۔ کوئی لوگ کس علاقے میں کوئی کام کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا۔ کچھ لوگ تھے جو دریا کے کنارے تھے۔ رب کائنات نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ تم کرتے، خود اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتے، بیچتے، اپنے گھر میں کھاتے بھی۔ رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، جب ہفتے کا دن آتا، ہفتے کے دن ان کا کیسا کون سا دن تھا بھلا؟ عبادت کا۔ بتا دیجئے، ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا۔ مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں دریا میں اتنی کثرت کے ساتھ آ جاتی کہ پانی کی سطح پر مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی، پانی نظر نہ آتا۔ اتنی تعداد میں مچھلیاں، کوئی چاہتا نا کہ جھولی بھر لے مچھلیوں کی، ہاتھوں سے پکڑ لے، آسانی اس کے ساتھ پکڑ سکتا تھا، لیکن جب وہ ہفتے کا دن جاتا مچھلیاں بھی ساتھ ہی چلی جاتی۔ اتوار کے دن ڈھونڈے سے مچھلی نہ ملتی، وہ سارا دن جال لیے دریا میں مارے مارے گھومتے پھرتے رہتے۔ ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، جمعہ بہت کم مچھلیاں ملتی جن کو بیچ کر ان کا بمشکل تمام گزارا ہوتا، لیکن ہفتے کے دن آتا تو مچھلیاں کثرت کے ساتھ آ جاتی۔ اب انہوں نے ایک ترکیب سوچی، ان کو ترغیب ملی شیطان کی جانب سے، ترکیب سوچی، انہوں نے ہیلہ کیا۔ ہیلہ کیا کیا کہ نبی نے فرمایا تھا تم مچھلیوں کو نہیں پکڑو گے۔ کیا بھلا مچھلیوں کو نہیں پکڑو گے؟ ہیلہ انہوں نے یہ سوچا کہ دریا کے کنارے پر تالاب بنا لیے، اور جب ہفتے کی صبح ہوتی حکم تھا طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک تم نے کام نہیں کرنا۔ وہ منہ اندھیرے فجر سے پہلے تالابوں کے دہانے دریا کے جانب کھول دیتے، دریا کا پانی تالابوں میں بھر جاتا،
7 मछलियाँ भी तालाबों में आ जाती। मगरिब के बाद वो रात से दाने बंद कर देते, मछलियाँ तालाबों में कैद हो जाती। बात की समझ आ रही ना आपको? मछलियाँ हफ्ते के दिन पकड़ते नहीं थे, कह दीजिए हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ते न जाल के साथ, न कुंडी के साथ, न हाथ के साथ, किसी तरह भी मछलियाँ पकड़ते नहीं थे, कैद कर लेते थे। पकड़ते थे अतवार के दिन, जिस दिन पकड़ने की उनको इजाजत थी। हफ्ते के दिन इबादत करते रहते, मछलियों के लिए तालाब के मुंह खोल देते, मछलियाँ खुद ही आ जाती, शाम को बंद कर देते। मछलियाँ कैद तो कर लेते मगर पकड़ते नहीं थे। उनके नबी ने फरमाया ये भी ना करो। उन्हें अपने नबी की खिदमत में किया कि हुजूर आपने मना फरमाया मछलियाँ ना पकड़ो, हम तो हाथ भी नहीं लगाते, जाल भी लेके नहीं जाते, बस सुबह तालाबों के मुंह खोल देते हैं, शाम को बंद कर देते हैं, बस इतना सा अमल करते हैं ना, मछलियाँ पकड़ते तो नहीं है। कुछ वो लोग थे जिन्होंने नबी का हुक्म मान लिया, वो कहने लगे हम तालाब भी नहीं बनाएंगे, वो अलग हो गए, ये बस्ती अलग थी। फिर एक हफ्ते का जिक्र है, सुबह उन्होंने दहाने खोल दिए थे, मछलियों से तालाब भर गए थे, शाम को उनके रास्ते बंद कर दिए थे, मछलियाँ कैद हो चुकी थीं। ख्वातीनों हजरात खुश थे, काफ़ी तादाद में मछलियाँ हैं, अब अतवार की सुबह मछलियों को पकड़ेंगे। रात वो बस्ती वाले सोए, मेरा अल्लाह फरमाता फ़कुल्ना लहुम कूनू किरदतन खासीन, हमने उनको फरमा दिया जाओ सारे जलील बंदर बन जाओ। माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह ताला, अल्लाह की पनाह, वो सोए थे इंसान लेकिन सुबह उठे तो पूरी बस्ती बंदर बन चुकी थी। आम बंदर नहीं, किरदतन खासीन, जलील बंदर, अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला सुब्हान अयाज़ु बिल्लाह ताला। उनके चेहरे मुहरे, शक्ल सूरत, हैयत का जाई, उनका बदन, उनका जिस्म बंदरों जैसा था, उनके हाथ पाँव इंसानों जैसे नहीं रह गए थे, बंदरों जैसे थे, उनका नाक मुंह सर कान सब कुछ बंदरों जैसा था। वो रो रहे थे, रूह इंसानों की थी, रूह इंसानों की थी, शक्ल बंदरों की थी, वो रोते थे। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं ज़मीन पर लोट पोट होते थे, हाथ जोड़ जोड़ कर उन लोगों को कि जो उनके साथी नहीं थे, इंसान थे, उनके सामने हाथ जोड़ जोड़ के इशारे करके कहते थे रब से माफ़ी ले दो। सारा दिन रोते रहे मगर उनकी तौबा कबूल नहीं हुई। 3 दिन के अंदर अंदर सारे हलाक हो गए। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आपने मुझे बताना है, मेरी बात आपने सुन ली है। बनी इसराइल पर कौन सा दिन इबादत का था? सारे बता दो। इबादत का दौरानिया कितना था? सुबह से लेके शाम तक दौरानिया था। अमलन उन्होंने मछलियों को पकड़ा था, सिर्फ कैद किया था ना, एक हीला किया था ना। उनको अल्लाह ताला ने से हीला करने की बिना पर उनके चेहरे बदला कर बंदर बना के हलाक कर दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम पर इबादत का कौन सा दिन है? जुमे का। और इबादत का दौरानिया कितना है? मेरा अल्लाह फरमाता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अति, जब तुम्हें निदा की जाए, बुलाया जाए नमाज के लिए जुम्मा के दिन, फिर क्या करो? फसआओ इला ज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ भाग आओ। वज़रुल बेई, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, खरीदो फरोख्त को। अज़ान जुमा, ये दूसरी अज़ान मुराद है। पहली अज़ान हज़रत उस्मान गनी ने शुरू करवाई थी, इस पे अमल करवाने के लिए कि अज़ान जुमा, दूसरी अज़ान होते ही खरीदो फरोख्त करना हराम। मेरे दुकानदार भाइयों, दुकानों से अशिया खरीदने वाले दोस्तों, याद रख लो, जुमे की दूसरी अजान हो जाए, खरीदो फरोख्त हराम। जो बेचोगे हराम है, जो खरीदोगे हराम है। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? मैं नहीं कह रहा, मेरे अल्लाह का हुक्म है। वाज़रुल बई, खबरदार छोड़ दो खरीदो फरोख्त को, वहीं छोड़ दो अपने तराजू को,
اپنی دکان کو بند کر دو، بھاگو اللہ کے ذکر کی جانب، ذالکم خیر لکم، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خرید و فروخت حرام، اور کب تک حرام ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز ہو چکے، اجازت ہے دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ، رب کا فضل تلاش کرو، کرو کام اپنا۔ کتنا دورانیہ عبادت کا ہے، سوچیے ذرا۔ اذان حضرت عثمان غنی نے پہلی اذان شروع کروائی تھی تاکہ لوگ اپنی دکانوں کو اچھی طرح پہلے سمیٹ لیں، تیاری مکمل کر لیں، جب دوسری اذان ہو فوراً مسجدوں میں آ جائیں، ایک لمحہ بھی دیر نہ کریں، بلکہ پہلے ہی مساجد میں آ جائیں۔ دوسری اذان سے لے کے جماعت جمعہ تک کتنا دورانیہ ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، چلو 1 گھنٹہ کہہ لو۔ اذان سے لے کے خطبہ پلس نماز، یہ سارے کا سارا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ تجھے حکم ہے کام چھوڑ کر رب کی عبادت کر۔ میں تمہیں پوچھتا ہوں کتنے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اور کتنے چھوڑتے ہیں؟ اکثریت چھوڑتی ہے، اقلیت پڑھتی ہے، پھر بتاؤ چہرے کیوں نہیں بدلے؟ بنی اسرائیل نے گستاخی کی، سب کے چہرے بگڑ گئے، تمہارے چہرے کیوں نہیں بگڑے؟ صدقہ ہے میرے نبی کے قدموں کا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، علماء حق اہل سنت۔ صدقہ ہے میرے نبی کا۔ میرے نبی نے دعا مانگ دی تھی، مولا میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا، میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نذر بن حارث اور عاص بن وائل بدترین قسم کے کافر تھے، ابو جہل کے ساتھی۔ یہ بدبخت نذر بن حارث یا بعض اوقات عاص بن وائل کے بیٹے عمر ابن العاص اور ہشام بن عاص، یہ دونوں ایمان لے آئے تھے۔ عاص بن وائل بے ایمان رہا، ایمان نہیں لے کے آیا۔ یہ پرانی ہڈی اٹھا لاتے جس کو انگلیوں میں مسلا جا سکتا، لوگوں کے سامنے یوں مسل کے میرے نبی کے سامنے کہتے، میں یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو بھر رہی ہے، مسلی جا رہی ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس بدبخت کو بتا دو اس ہڈی کو وہی رب زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو زندہ کیا ہے۔ وہ ایسے الٹے سیدھے عمل کرتا رہتا تھا، حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ عاص بن وائل اور نذر بن حارث نے ابو جہل لعین اور دیگر کفار کے مشورہ کے ساتھ ایک پروگرام ترتیب دیا، مکہ مکرمہ اور ارد گرد کی بستیوں میں اعلان کروا دیا کہ سارے لوگ صحن حرم میں جمع ہو جاؤ، ہم کوئی ایسا عمل کریں گے پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ میرے کریم آقا لوگ تجسس میں تھے، اب یہ کیا کہیں گے، ہم آمین کہیں گے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے، اے اللہ اگر تو سچا ہے، یہ شخص جو تیرے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے محمد مصطفیٰ کریم، اگر یہ سچے ہیں، اگر قرآن سچی کتاب ہے، اگر ہم غلطی پر ہیں، میں تھوڑا سا احساس دلا دوں کتنی بڑی غلطی پر تھے۔ محض بتوں کو پوجتے ہی نہیں تھے، بتوں کو پوجتے ہیں، کافر بھی یا بھارت والے بھی پوجتے ہیں، مگر وہ تو حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ کے وہ باشندے، میں نے کیا کہا، حد سے حرم، آپ نے سنا ہوگا حرم کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، سنا ہے نا آپ نے؟ طواف کعبہ کرتے وقت خواتین و حضرات، حرم کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک اسی جانب جہاں اب ہے مشرق کی جانب ہے یہ، ایک اس کی سیدھ میں مغرب کی جانب تھا، اور یہ دروازے زمین کے برابر تھے، اونچے نہیں تھے۔ یہ اونچا دروازہ قریش نے بنایا تھا جب میرے کریم آقا نے حرم کعبہ کی تعمیر کروائی تھی، اس زمانے کی بات ہے۔
پہلے یہ دروازے زمین کے برابر تھے. خواتین و حضرات جب حرم کعبہ کا طواف کرتے تو پہلا چکر لگاتے تو اپنے عمامے، اپنے ٹوپیاں، اپنے سر کے کپڑے، عورتیں اپنے دوپٹے وہ اتار کر حرم کعبہ کے اندر پھینک دیتی. اور جب دوسرا چکر لگاتے پھر اپنے قمیض اتار دیتے، مرد بھی اور عورتیں بھی. جب تیسرا چکر لگاتے تو پھر تہمد اور شلواریں بھی اتر جاتی. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، خود سوچیں جب لڑکے لڑکیاں اس طرح بالکل بے لباس ہو کر اکٹھے گھومیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سین حرم میں ہی بدکاری نہیں ہوتی تھی، حرم کعبہ کے اندر بھی بدکاری ہوتی تھی. رب کائنات بڑا بے نیاز ہے، عموماً وہ اپنے قانون سے کام لیتا ہے مگر کبھی کبھی اپنی قدرت کا نظارہ بھی دکھا دیتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں قانون کیا ہے اور قدرت کیا ہے. اللہ کا قانون ہے فطرت اللہ التی اخرج لعباد، یہ اللہ کا قانون اور طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وضع فرمایا ہے. جب تک میاں بیوی کا باہم اتصال نہیں ہوتا اللہ اولاد عطا نہیں کرتا. یہ آپ جانتے ہیں، سارے کے جیسا جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ قانون فطرت ہے. یہ کیا ہے؟ قانون فطرت ہے. مگر قانون فطرت کے مقابلہ میں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا نا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت. اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا قانون. حضرت آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اللہ کی قدرت ہے. سیدہ حوا کو حضرت آدم کے پہلو سے پیدا کر دیے، یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ چاہے تو درختوں سے انسانوں کو پیدا کر دے، زمین سے اگا انسان، مگر یہ اس کے قانون کے خلاف ہے. وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، کبھی کبھی قدرت کا نظارہ دکھا دیتا ہے. حرم کعبہ کے اندر دن رات برا فعل ہوتا رہتا تھا. ایک مرتبہ اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دیا. ایک لڑکا جس کا نام اصاف تھا، لڑکی جس کا نام نائلہ تھا، دونوں حرم کعبہ کے اندر فعل بد کر رہے تھے. جب وہ فارغ ہوئے تو میرے اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا. وہ دونوں پتھر کے ہو گئے. کافروں کی جہالت دیکھیے کس قدر عروج پر ان کی جہالت تھی. کہنے لگے ان کا یہ عمل اللہ کو بہت قبول ہو گیا، اللہ نے ان کو ہمارے رب بنا دیا. اب ایک کو کوہ صفا پر، دوسرے کو کوہ مروہ پر نصب کر دیا. وہ دونوں کی پوجا کرتے تھے. صفا مروہ کے درمیان جب سعی کرتے تھے، کوہ صفا پہ جاتے تو ایک کو چومتے چاٹتے، اس کو ہاتھ لگا کر اپنے تئیں وہ برکت حاصل کرتے. جب کوہ مروہ پہ آتے تو دوسرے کو یہ عمل ان میں کیا جاتا تھا. جب میرے کریم آقا فتح مکہ کے بعد حرم کعبہ کے طواف سے فارغ ہوئے، میرے نبی نے صحابہ کو حکم دیا صفا مروہ کی سعی بھی کرو. تو صحابہ ہچکچا گئے تھے. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ کیوں گناہ سمجھا تھا انہوں نے؟ کہ صفا مروہ پر وہ دو ننگے بت موجود تھے، گاڑے ہوئے تھے. میرے نبی نے دونوں بت تڑوا دیے، حکم دیا صحیح کرو. رب کائنات نے قرآن کی دوسری پارہ سورہ بقرہ کے برکت نازل فرما دی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اے میرے نبی کے غلاموں، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں تو رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں. انہوں نے تو میرے محبوب کی جد محترمہ سیدہ حاجرہ کے قدم چومے ہیں. فمن حج البیت اوی تمرا، بس جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرنا چاہے. اگلا جملہ قابل غور ہے فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان یطوف بہما، ان کے درمیان وہ چکر لگائے، کوئی گناہ نہیں ہے. کیا پتہ چلا؟ صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ گناہ. کیا سمجھتے تھے؟ گناہ. گناہ کیوں سمجھتے تھے؟ ان بتوں کی وجہ سے. جو اصاف اور نائلہ کے بت تھے، سوچی ذرا اہل مکہ کا کردار کتنا گھناؤنا تھا، کتنا گندا کردار تھا اہل مکہ کا. ماؤں سے شادی کر لیا کرتے. الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی. نضر بن حارث اور عاص بن وائل نے
میرے اللہ کے غضب کو دعوت دے تو کہا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں، اگر قرآن تیری سچی کتاب ہے، اگر تو واحد ہے لا شریک ہے، یہ بت تیرے شریک نہیں ہے، ہم تیرے غضب کو چیلنج کرتے ہیں۔ فَأَنزِلْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دو چار کر دے۔ یہ قرآن پاک وحی دیتا ہے، یہ قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا مانگا؟ اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے، اگر تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں اگر یہ غلط ہے، مولا تعالیٰ پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، یا کسی دردناک عذاب سے دو چار کر دے۔ کیا چاہیے تھا؟ قریبی پہاڑ جبل ابو قبیس اتنے پتھر برساتا کہ ان کا قیمہ کوٹ کے رکھ دیتا، آسمان ان پہ ٹوٹ پڑتے، ان کے پڑکھے اڑا دیے جاتے، زمین پھٹ جاتی، ان کو نگل لیتی، مگر ہوا کیا؟ وہ بتانے سے قبل میں آپ کو ایک مثال دوں گا تاکہ میری بات آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے۔ الف اور بے یہ دونوں دوست تھے۔ بے نے الف سے کچھ رقم لی مگر اس کو واپس نہیں کی، ایک ہفتے کا وعدہ کیا تھا، مہینہ گزر گیا، الف نے بے کو کہا بھائی میری رقم واپس کر دو، بے نے کہا میں نے تو اس سے رقم نہیں لی ہے۔ کیا کہہ دیا؟ میں نے رقم، حالانکہ رقم 10,000 روپیہ بے نے لیا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا میں نے نہیں لیا۔ دونوں پہلے دوست تھے لیکن رقم کے لین دین کی بنا پہ جھگڑا ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، پوچھا کیا ہوا؟ الف نے کہا اس نے 10,000 روپیہ لیا ہے، بے نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ دونوں کو پکڑ کر اس علاقے کے کسی چودھری کے پاس، کسی ایم پی ایم این اے کے پاس، کسی مجسٹریٹ، کسی ایس ایچ او، کسی بڑے بندے کے پاس لے گئے۔ اصول عدالت یہ ہے کہ مدعی سے گواہ طلب کیا جائے گا، مدعی کا جگہ گواہ پیش کر۔ اب اس شخص نے اس اصول پہ عمل کرتے ہوئے الف سے کہا کوئی گواہ تیرے پاس ہے کس نے تو سے 10,000 روپیہ لیا؟ الف کے پاس گواہ کوئی بھی نہیں تھا، یہ دونوں یار تھے، اکٹھے بیٹھے تھے، اس نے کہا یار 10,000 روپے تھے، اس نے دے دیا، اب یہ مکر گیا میں نے لیا ہی نہیں ہے۔ الف سچا تھا، بے جھوٹا تھا۔ الف کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اب بے پر حلف ہے، مدعا علیہ پہ حلف ہوتا ہے، اگر الف جو ہے وہ مدعی گواہ پیش نہ کر سکے، اس نے کہا حلف دو گے؟ بے نے کہا یہاں نہیں دوں گا، چلو مسجد میں۔ بے لوگوں کو ساتھ لے کے مسجد میں آ گیا، ساری مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ اب بے نے الماری سے قرآن کریم نکالا، اپنے سر پر رکھا، کہیں گے لوگوں سنو تم آمین کہنا۔ الف کہتا میں نے اس سے 10,000 روپے لیا ہے، میں کہتا ہوں نہیں لیا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے، اللہ کا قہر نازل ہو جائے، مجھے قرآن کی مار پڑے، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میں گل جاؤں، میں سڑ جاؤں، مجھے آگ لگ جائے، میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، میں زمین میں غرق ہو جاؤں، میرے بیوی بچے مر جائیں، میرے ماں باپ ہلاک ہو جائیں، میرے گھر پر آگ برسے، اگر میں جھوٹ بولوں الف جھوٹا ہے، میں سچا ہوں، میں نے رقم نہیں لی۔ لوگوں کو نہیں پتہ رقم لی ہے کہ نہیں لی، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھوں گا، آپ بتائیں آپ سچا کس کو کہیں گے؟ الف کو کیسے تم سچا کہہ دو گے؟ کس کو سچا کہو گے؟ کیوں سچا کہو گے؟ اس نے قرآن اٹھا لیا، بات 10,000 کی نہیں تھی، بات الف اور بے کی نہیں تھی، بات اللہ اور اس کے رسول اور بتوں کی تھی۔ وہ مسجد میں نہیں آئے تھے، حرم کعبہ میں آئے تھے، رب کے غضب کو انہوں نے چیلنج کر کے اپنے لیے مانگا تھا۔
बनी इसराइल जिनके चेहरे बिगड़े थे, उन्होंने रब का गज़ब मांगा नहीं था मगर चेहरे बिगड़ गए। इन्होंने रब का गज़ब मांगा है, चाहिए क्या था, इनको तबाह बर्बाद। मगर जिब्रील क्या अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात फरमाता, ये कुरान पाक है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, महबूब तुम इनमें मौजूद हो, रब फरमाता मैं अज़ाब नहीं दूँगा। मा कान अल्लाह, ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला इनको अज़ाब दे, इसलिए कि आप इनके अंदर मौजूद हैं। फिर ईमान से बताइए कि आज अगर अज़ाब नहीं आ रहा तो सदका किसका है, फिर किसका सदका है। एक और बात बिहम्दिल्लाह ताला सुब्हानल्लाह ताला पुरलुत्फ़ बात ईमान को ताज़ा करने के लिए रब ने क्या फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, आगे क्या है, व अंता फ़ीहिम, क्या बोला, अंता क्या माना बनता है, अंता तू फ़ीहिम, इन में मौजूद है। क्या बोला, तू इन में, मेरे करीम अपने कशाने मुक़द्दस में थे, ये सहने हरम में थे, हजूर उस महफल में तो नहीं बैठे थे ना, सरकार का शान मुक़द्दस में हैं और ये सहने हरम में हैं। मेरा रब फरमाता अंता फ़ीहिम, आज तुम पर अज़ाब आता है, बताइए भला। पता चला आज भी नबी हमारे अंदर मौजूद हैं, आज भी नबी हमारे अंदर मौजूद हैं। अगरचे मदीना तैयबा में जलवा फरमा है, मगर सूरज एक जगह मौजूद होता हुआ आधी दुनिया को अपने फैज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमाता है। बहुत इज्जत वाले मेरे भाइयों, बिहम्दिल्लाह समझदार हैं। ये बल्ब रोशन हैं, लाउड स्पीकर चल रहा है, इस बात की दलील है कि बिजली मौजूद है। क्या बोला, दलील है कि नहीं भाई, जिसको समझ आ गई वो कह दे हाँ जी है, दलील है। बल्ब रोशन है, लाउड स्पीकर चल रहा है, मालूम हो रहा है कि बल्बों की रोशनी बता रही है कि बिजली मौजूद है। बिजली की मौजूदगी बता रही है कि पावर हाउस ज़िंदा है। तेरे और मेरे दिल में जो ईमान की शमा रोशन है ना, ये बता रही है कि मदीने का पावर हाउस ज़िंदा है। अल्लाह अकबर। इसीलिए रब फरमाता है, ईमान वालों तुमसे अजाब को मैंने उठा लिया, बड़ा एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर। इस बअस फ़ीहिम रसूला, कि उनमें अपना शानदार रसूल भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, हम इस नेमत उज़्मा पर अपने रब का जिस कदर भी शुक्र अदा करें कम होगा। दुआ करता हूँ कि रब कायनात हमें हक़ाइक़ को समझने और अमल की तौफ़ीक़ को हिम्मत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत, लाखों सलाम शम्माए बज़ में, यत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में, हिदायत पे लाखों सलाम। आका तेरे रोज़े को देखा सकूं मिल गया, तेरे रोज़े को देखा सकूं मिल गया। सब्ज़ गुंबद की शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों। सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों
सलाम जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, उनकी आला विलादत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत अस्सलाम, ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। से बाप सभी तशरीफ रखिए, सारे हज़रात बैठ जाएं, फातिहा शरीफ पढ़कर क़िबला शाह साहब की मिलत करें और दुआ के बाद दरमियान से रास्ता छोड़ दें ताकि शाह साहब आसानी से गुजर जाएं। आसानी से दुआ के बाद दरमियान से रास्ता छोड़ दें ताकि शाह साहब गुजर जाएं। दुआ के बाद इसी जगह पे आप सबके लिए लंगर मुस्तफ़ाई का अहतमाम है। 4-4, 5-5, 6-6 दोस्त ग्रुप के सूरत में बैठ जाएं, इंशाअल्लाह जल्द ही लंगर शरीफ आप तक पहुँचेगा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा या रब्बना इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूर। रब्बी ज़ुल जलाल मेरे करीम आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जिल्ला दे नाल असी नाचीज़ो हकीर बंदियां दी इस हाज़िर नूं अपने दरबारे अनवर विच शरफ़ कबूलियत अता फरमा। मौला ताला अगर असी नाचीज़ो हकीर बंदियां दे कोल इस दौरान कोई भी कोताही या गलती सज़द होगी होवे तो तेरे दरबारे तेरे महबूब मुकर्रम दा वसीला पेश करनी है, तू सानू मुआफ़ फरमा। इस महफ़िल बरकत दी हकीकी फ़ैज़ बरकत मुस्तफ़ीज़ फरमा। ए रब्बी ज़ुल जलाल तो अपने महबूब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम दे ज़िक्र मुबारक दा सदका अपनी शान करीमी दा सदका मौला ताला साढ़े तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों नूं मुआफ़ फरमा। साड़ियां कोताहियां साड़ियां गलतियां तो दरगुजर फरमा। ए रब्बी ज़ुल जलाल जिहड़े बीमार ने उन्हें सेहत तो तंदुरुस्ती अता फरमा। जिहड़े बे औलाद ने उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। जिहड़े बेरोज़गार ने उन्हें हलाल ज़रिया माश अता फरमा। जिहड़ी मुसीबत ज़दा ने मसाइब नाम तो निजात अता फरमा। जिहड़ी मुश्किलात च गिरे हुए ने मुश्किल कुशाई फरमा। मौला ताला मेरे करीम आका सदका हाज़री ने महफ़िल ते इस बस्ती ते इस शहर ते इस मुल्क ते पूरे आलमी इस्लाम ते अपनी रहमत नाज़िल फरमा। पूरी दुनिया के मज़लूम मुसलमानों की इमदाद फरमा। बिलखसूस फ़लस्तीन कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की इमदाद फरमा। उन्होंने ज़ालिमां दे पंजे जुल्म सितम तो निजात अता फरमा। मेरे करीम आका रसूल अरबी सदके नाल तमाम अहबाब दियाँ तमाम नेक दिली तमन्नावां पूरियां फरमा। जिन्हां अहबाब ने दुआवां दे वास्ते क्या मौला ताला तो अल्लामुल ग़यूब तू जानने वाला उन सबना दी नेक तमन्ना पूरियां फरमा। बुरियां तमन्नावां तो सानू महफूज़ व ममून फरमा। अल्लाहुम्मा या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या रब्बना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिहुर्मति हबीबिकर रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि को दीदा